سر آپ یہ بتائیں امدادی پیکج جو ہے وہ متاثرین کے لیے بھجوا رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متاثرین کو مزید بھی امداد کی ضرورت ہے؟ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، صورتحال تو ایسی ہے کہ اس سیلاب نے پورے ملک کو متاثر کیا ہے. خیبر پختونخوا کو بھی متاثر کیا ہے اور باقی تمام صوبوں کو بھی متاثر کیا ہے. پختونخوا میں بھی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اور اس وقت میرے خیال سے شاید سندھ جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے. بلوچستان میں تو تقریباً پچھلے 1.5 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ جب قدرتی آفات آتی ہے تو ایک حکومت یا ایک سیاسی پارٹی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے پھر پوری قوم کو ایک کرنا ہوتا ہے. 2010 میں بھی اس قوم نے ایک ہو کر اس آزمائش کا مقابلہ کیا تھا. میرے خیال سے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قوم ایک ہو کر اس آزمائش کا مقابلہ کرے. پاکستان کی معیشت اور معاشی صورتحال پہلے ہی سے بہت خراب تھی اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اب معیشت اور بھی متاثر ہوگی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید مہنگائی کی ایک شدید لہر جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے اس وقت، اور پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. سیلاب کی وجہ سے مہنگائی بھی مزید بڑھے گی. تو ان حالات میں میرے خیال سے سب کو ایک ہو کر جو لوگ متاثر ہیں، متاثرین ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. میں اس موقع پر عوامی نیشنل پارٹی کے تمام کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خدائی خدمتگار کی جو ہماری تنظیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے جس طریقے سے پچھلے کافی دنوں سے پورے خیبر پختونخوا کے اندر ان کی کوششیں جاری ہیں. اور پھر آج جو میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو یہ تو ضلع مردان کی جو ہماری خدائی خدمتگار تنظیم ہے، ہمارے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، ہماری پارٹی کے جو کارکن ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ فنڈ ریزنگ کی تھی. اور آج جتنا بھی وہ سامان ہے متاثرین کے لیے وہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے اور یہ آگے جائیں گے اب مختلف علاقوں میں، اور مختلف علاقوں میں جا کر یہ متاثرین سے ملیں گے اور انشاءاللہ ان کو یہ سامان حوالے کریں گے. اور میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. میں نے اس دن بھی میٹنگ میں یہ تجویز دی تھی کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو اس وقت چونکہ بہت تباہی ہوئی تھی اور وسائل اتنے نہیں تھے، تو اس وقت میں نے صوبے کے پورے ترقیاتی پروگرام کو معطل کر کے تمام وسائل ڈائیورٹ کیے تھے سیلاب کی طرف. اس وقت بھی میرے خیال سے شاید جب تک اضافی وسائل دستیاب نہیں ہوتے تو مرکزی حکومت اور تمام صوبائی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ ترقیاتی پروگرام کو فی الحال معطل کرے اور جتنی بھی وسائل دستیاب ہیں وہ سب وسائل دے ہی جائے سیلاب کے لیے. اور صرف ریلیف کے لیے نہیں بلکہ اب ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جو تعمیر نو ہونی ہے اس کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے. آپ یہ بتائیں، چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اعلان کیا ہے عالمی اداروں سے، عالمی جو ممالک ہیں ان سے امداد کی اپیل کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تباہی ہوئی ہے سندھ اور کے پی میں، بلوچستان میں، تو عالمی ادارے اپنا بھرپور رول ادا کریں گے؟ دیکھیں، میرے خیال سے اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ کہ عالمی ادارے یہ دیکھیں گے کہ ہم خود کتنا کر رہے ہیں، ہم خود کتنا اس میں سنجیدہ ہے. تو اس میں میرے خیال سے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا مزید. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت ہماری پہلی اور آخری ترجیح سیلاب کے حوالے سے جو تباہی ہوئی ہے ان لوگوں کی بحالی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو عالمی برادری ہماری طرف دیکھے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے عالمی برادری کو اس میں میں میرے خیال سے کریڈٹ دوں گا بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ ایمبیسڈرز کو لے کر گئے ہیں، وہ انہوں نے علاقوں کو دکھایا. میرے خیال سے ان ایمبیسڈرز کو، فارن جرنلسٹ کو سندھ بھی جانا چاہیے، ان کو بلوچستان بھی لے کے جانا چاہیے، ان کو سوات دیر کوہستان کے علاقے سے لے کر پورے خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں کو بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، جب وہ دیکھیں گے تو ان کو پھر زیادہ احساس ہوگا کہ کتنی بڑی تباہی آئی ہے. کیونکہ اس سیلاب میں پانی جو آیا ہے
وہ 2010 سے زیادہ آیا ہے۔ آخری سوال، جو آپ نے بات کی کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتیں جو اس پہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اور وہ سیلاب کی بجائے اب بھی سیاست کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بعض سیاسی جماعتیں نہیں، صرف ایک سیاسی جماعت یہ کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں، پوری سول سوسائٹی، معاشرہ جو ہے، ان کی توجہ سیلاب پہ ہے۔ صرف ایک سیاسی جماعت ہے جن کی توجہ اس وقت سیاست پر ہے، اور جیسی بھی کر کے ہو ان کو اقتدار چاہیے، اور اقتدار کے لیے وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں جو میرے خیال سے نہایت ہی نامناسب ہے۔ دیکھیے، اس سے زیادہ ہماری کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ اسی سیاسی جماعت کی حکومت تھی اور یہ لوگ IMF کے پاس گئے۔ آج جن شرائط کو ہم بھگت رہے ہیں، اور آج جن شرائط کی وجہ سے یہاں پر بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، یہ شرائط موجودہ حکومت نے تسلیم نہیں کیے تھے۔ یہ شرائط PTI کی حکومت نے مانے تھے، یہ ان کا معاہدہ تھا۔ آج یہ موجودہ حکومت کے گلے پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کو یہ بخوبی علم تھا کہ اگر IMF کے معاہدے سے پاکستان نکلتا ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتے تو پاکستان کی معیشت نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگتی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں جو ان کی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، جس میں بدقسمتی ہے یہ، میں جس شوکت ترین کو جانتا تھا، میں یہ کہوں گا بدقسمتی سے یہ وہ شوکت ترین نہیں ہے۔ میں اس شوکت ترین کو جانتا تھا جو محب وطن تھا، میں اس شوکت ترین کو جانتا تھا جس کے اچھے کردار اور مثبت کردار کی وجہ سے ہم NFC ایوارڈ کر پائے تھے۔ یہ وہ شوکت ترین نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس پر بھی اثر ہو گیا ہے، شاید خان صاحب اور PTI کا اثر اس پہ بھی ہو گیا، کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو سازش وہ کر رہے تھے وہ حکومت کے خلاف نہیں تھی، وہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے خلاف تھی۔ تو میں تو التجا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کو ذرا اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، اور اس وقت اپنا بعد میں سوچیں، ملک کا پہلے سوچیں۔